مولانا ابو زاہد سید شاہ وحید اللہ حسینی القادری الملتانی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ آپ آئیں اور ہم تمام لوگوں کو مواعظ حسنہ سے مستفیض کروائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ودليلنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في مقامنا قلب شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا حبيبنا وملكنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حاضرین محترم، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا وہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے جس میں خالق کونین ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی لیلاً، رات کے چھوٹے حصے میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، الى المسجد الاقصی، مسجد الاقصی تک، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی روشن نشانی، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہ سننے والا اور دیکھنے والا۔ آج ہم نبی پاک علیہ السلام کے معراج کے واقعے کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے وابستہ ہر چیز کی نرالی اہمیت ہے، ہم کو اندازہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز بھی وابستہ ہوتی ہے وہ انتہائی عظمت والی ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص قیامت کے روز سفارش کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کوئی شخص، اس میں انبیاء اور مرسلین کو چھوڑ کر جتنے لوگ ہیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کی جتنے امتیں، کوئی شخص سفارش کے بغیر داخل نہیں ہوگا جنت میں۔ چنانچہ احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو روایت میں آیا ہے کہ قرآن سب میں پہلے سفارش کرے گا۔ جب کسی مومن بندے کو بعض گناہوں کی وجہ سے جہنم کا پروانہ دیا جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا کہ اس کو جہنم رسید کر دیا جائے، قرآن بیچ میں حائل ہو جائے گا اور سفارش کرے گا رب کائنات کے حضور کے مولا، میں سفارش کرتا ہوں اس بندے کے حق میں، اس کو معاف فرما دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ بہت سارے لوگ راتوں میں سو رہے تھے لیکن یہ بندہ مجھ کو پڑھ رہا تھا۔ تمام لوگ دنیا کو سمجھنے میں اپنے اوقات لگا رہے تھے لیکن یہ بندہ مجھ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمام لوگ دنیا کے فیشنوں کو اپنا رہے تھے لیکن یہ بندہ تیرے احکامات پر، میری ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لہذا میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں مولا۔ یہ قرآن حکیم سفارش کرے گا۔ کس کی کرے گا؟ جو قرآن پڑھے گا، جو قرآن کو سمجھے گا، جو
کرے گا قرآن؟ جو قرآن کو پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہی قرآن جو نیک لوگوں کے حق میں سفارش کرے گا، یہی قرآن ان لوگوں کے حق میں لعنت بھیجے گا جو قرآن کو پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن نہ اس کو سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں. آج مسلمانوں کی تقریباً تعداد ایسی ہی ہے جو قرآن حکیم کو پڑھتی ضرور ہے لیکن سمجھتی ہے اور نہ اس پر عمل کرنے کی طرف راغب ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ قرآن ان کے اوپر لعنت کرے گا، سفارش تو دور کی بات ہے، لعنت کرے گا کہ اے مولا تیری لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو مجھ کو پڑھتے تو ضرور تھے لیکن مجھ کو سمجھتے نہ تھے نہ اس پر عمل کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ قرآن سفارش ضرور کرے گا لیکن کس کی؟ نیک لوگوں کی سفارش کرے گا. جو لوگ اس کی بتائے ہوئے راستے سے ہٹے ہوئے ہوں گے ان کی سفارش قرآن نہیں کرے گا. اسی طرح روزے کے بارے میں بھی آیا ہے کہ روزہ بھی سفارش کرے گا. ٹھہر جائے گا جہنم اور بندے کے درمیان، روزے دار کے درمیان اور رب کے حضور. وہ کہے گا کہ مولا جب لوگ شدت بھوک کی تاب نہ لا کر کھانے کی طرف آمادہ ہوتے تھے لیکن یہ بندہ تیری رضا کے لیے کھانے کو چھوڑ چکا تھا. جو لوگ شدت بھوک کی وجہ سے، شدت پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف راغب ہوتے تھے لیکن یہ بندہ اس کے سامنے لذیذ مشروب بھی رکھ دی جائے، ٹھنڈا پانی بھی رکھ دیا جائے تو اس کی طرف یہ مائل نہیں ہوتا تھا. مولا میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، تو میری سفارش کو قبول فرما، اس کو معاف فرما دے اور جنت کا مستحق بنا دے. اچھا روزہ کیا ہر روزے دار کے حق میں یہی سفارش کرے گا؟ نہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ بہت سارے روزے دار ایسے بھی ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نصیب نہیں ہوتا. اس میں بھی تقریباً مسلمان شامل ہیں. آج ہمارا عالم یہی ہے کہ ہم رمضان المبارک جب آتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کھانا جائز ہے یا حرام ہے؟ ناجائز ہے. جائز چیز ہے. پانی پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جائز ہے. جائز چیز کو چھوڑ رہے ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن جیسے کہ رمضان المبارک گزر جاتا ہے حرام کو بھی نہیں چھوڑتے. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. جو لوگ سٹے بازی میں مبتلا ہوتے ہیں رمضان المبارک آتے ہی سر پہ ٹوپی آ جاتی. اچھی بات ہے، اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کا اثر قیامت تک جاری رکھے ان کے اوپر، ان کی نسلوں پر. اچھی بات ہے. لیکن جیسے ہی چاند نظر آیا رمضان المبارک کا ہمارے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. آپ دکانوں پر بھی دیکھیے، خاص طور پر گوشت کی دکانوں پر نعتیہ اشعار لگا دیے جاتے ہیں. ہر طرف سے نعتیں سننے کو ملتی ہے. اچھی چیز ہے، اللہ معطر ہو جاتی ہے. جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن یہی چیز شوال کا جب چاند نظر آتا ہے تو جس دکان سے نعت شریف کی آوازیں بلند ہوتی ہیں اسی دکان سے فلمی نغمے میں بلند ہوتے ہیں. کیا یہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو. قرآن کہہ رہا ہے پوری دنیا میں کر رب کو دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. رمضان آیا تو ہمارے کردار میں تبدیلی آ گئی. ہم اسلامی تعلیمات کی طرف آمادہ ہو گئے، عبادتیں کرنے لگے، ریاضات و مجاہدات کرنے لگے. لیکن جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا پھر ہم وہی نظر اپنا رہے جو شیطانی نظر. حدیث شریف میں آیا ہے کہ رمضان المبارک کا چاند جب نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ شیطانوں کو قید کر دیتا ہے اور شوال کا چاند جب نظر آتا ہے تو ان کو چھوڑ دیتا ہے. اور ہم شوال کا چاند دیکھ کر جو فلمی نغمے لگاتے ہیں گویا ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں جن شیاطین کا ذکر حدیث شریف میں آیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہم ہی ہیں. ہم پوری روش شیطانی اختیار کرتے ہیں. تو اس کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے. تو کیا ایسے لوگوں کے حق میں روزہ سفارش کرے گا؟ ایسے لوگوں کے حق میں سفارش نہیں کرے گا. روزہ انہی کے حق میں سفارش کرے گا جو لوگ رمضان المبارک میں
کہ مولا میری وجہ سے جو ٹریننگ تو نے ان کو دی تھی اس کا پاس و لحاظ انہوں نے پوری زندگی رکھا ہے. ہر وہ چیز جو تجھ کو ناراض کرتی ہے وہ اس سے بچے رہے. ہر وہ چیز جو تجھ کو راضی کرے, تیرے حبیب کو راضی کرے, وہ کرتے رہے. میں ان کے حق میں سفارش کرتا ہوں, لیکن ان لوگوں کے حق میں روزہ سفارش نہیں کرے گا جو لوگ مقصد روزہ کو فوت کر دیتے. اسی طرح روایت میں آیا ہے کہ علماء اکرام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کا حق عطا فرمائے گا. چنانچہ جب فیصلہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت گزار لوگوں کو, متقی لوگوں کو, پرہیزگار لوگوں کو حکم فرمائے گا کہ تمہارا فیصلہ ہو گیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ. علماء اکرام بھی ان کے پیچھے پیچھے جانے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تم رک جاؤ, تم بھی جنت کے مستحق ہو لیکن رک جاؤ, میں تم کو اور ایک اعزاز دینا چاہ رہا ہوں. وہ کیا؟ رب کائنات علماء سے کہے گا جن لوگوں نے تمہاری تقریر سن کر اپنے کردار میں تبدیلی لائی, اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری ہے, ان کے حق میں آج تم سفارش کرو, میں ان کی بھی بخشش کرنے والا ہوں. لیکن یہ علماء بھی ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے جو ان کی تقاریر سن کے, جو ان کی نصیحتیں سن کر اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کا جز بنا چکے ہوں گے. یہ علماء کرام ان لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے جو ان کی نصیحتوں کو سنتے تو ایک کان سے تھے لیکن اڑا دوسرے کان سے تھے. ایسے لوگوں کے حق میں سفارش نہیں کریں گے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی سفارش کرے گا نیک لوگوں کے حق میں. قرآن کہہ رہا ہے میں سفارش کروں گا نیک لوگوں کے حق میں. روزہ کہہ رہا ہے میں سفارش کروں گا نیک لوگوں کے حق میں. علماء کہہ رہے ہیں میں سفارش کروں گا نیک لوگوں کے حق میں. قربان جائیے نالے پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ واحد ذات ہوگی میدان حشر میں جو رب کائنات کے حضور یہ کہے گی کہ مولا جتنے اچھے ہیں وہ تیرے ہیں, جتنے برے ہیں وہ میرے. میں بروں کے حق میں سفارش کرتا ہوں کہ مولا میری سفارش کا تو قبول فرما دے. اور تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اور میرے حبیب کہتے ہیں, میرا نبی کہتا ہے اے مولا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک گنہگار امتی جہنم سے نکل کر جنت میں نہ چلا جائے. اور نبی پاک علیہ السلام کی سفارش کو کیسے اپنائیں؟ قرآن کی سفارش حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم محنت کریں, قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کریں, جو منحیات ہیں قرآن کے اس سے رک جائیں. روزہ بھی اسی وقت ہماری سفارش کرتا ہے جب ہم مقصد روزہ کو اپنے زندگی میں ڈھال لیں. علماء بھی اسی وقت سفارش کرتے ہیں جب ہم ان کی بات مان لیں. اب یہ نبی پاک علیہ السلام کیوں سفارش کر رہے ہیں, اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ تو حدیث شریف میں آیا ہے جو میرا امتی صبح میں 10 مرتبہ شام میں 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے میں اس کے حق میں سفارش کروں گا. اندازہ کیجئے کتنا آسان طریقہ بتا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام کہ دن میں 10 مرتبہ درود پڑھو اور رات میں 10 مرتبہ درود پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلال کی قسم میں میدان حشر میں تمہاری سفارش کروں گا. اور سب کی سفارش رد ہو سکتی ہے لیکن میری سفارش رد ہونے والی نہیں ہے. تو آج سے معمول بنا لے کہ صبح میں اور شام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ضرور بھیجنا شروع کر دیں, اسی سے ہماری نجات ہونے والی. اب ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ روزانہ صبح 10 مرتبہ اور شام میں 10 مرتبہ, ہو سکتا ہے کہ ہم بھول جائیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صبح میں کسی کام میں مصروف ہو, ہم بھول جائیں, ضرور نہ پڑھ سکیں, یا شام میں مصروفیت کی وجہ سے ضرور نہ پڑھ سکیں. یاد ہو رکھیں کہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے صبح شام. صوفیاء اکرام نے آسان طریقہ بتایا, کہا نماز کی پابندی کرو, درود شریف خود بخود ادا ہو جائے. فجر میں کتنی رکعت؟ 4 رکعت, 2 مرتبہ درود تو پڑھنا ہے آپ کو. ظہر میں کتنی رکعت؟ 12 رکعت. اگر ہر نماز میں ایک مرتبہ 4 مرتبہ یہاں پر 4 مرتبہ ظہر میں درود پڑھ رہے ہیں, 2 مرتبہ فجر میں پڑھ رہے ہیں, اسی طرح عصر میں 2 مرتبہ, 2 6 2 2 4 2 کتنے مرتبہ ہو گئے؟ 8 مرتبہ. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا سے پہلے درود پڑھو. تو 3 مرتبہ جب ہم دعا کریں گے ظہر میں,
فجر میں اور عصر میں تو 3 مرتبہ، تو 8 مرتبہ یہ درود اور 3 مرتبہ یہ درود، دونوں ملائے تو 11 ہوں گے. یہ صبح کا کوٹا نکل گیا. اسی طرح رات کی نمازیں مغرب اور عشاء پڑھے، ہر نماز میں ہم درود پڑھتے ہیں اور ہر دعا سے پہلے جب درود پڑھیں گے تو وہاں پر بھی 10 کا کوٹا مکمل ہو جاتا ہے. اسی لیے صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں نماز کی پابندی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں تم کو درود بھیجنے کا عادی بنا دے گا. اور جب تم صبح اور شام 10 مرتبہ میرے حبیب کا درود پڑھو گے تو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ تمہارے حق میں سفارش کریں گے. لہذا جب ہم نماز پڑھنے آئیں تو فرض پڑھ کر نکل نہ جائیں. اکثر ہمارے پاس ایسا ہو رہا ہے کہ فرض پڑھ کر ہم نکل جا رہے ہیں. اگر صرف فرض پڑھ کر نکل جائیں تو فجر میں 1 مرتبہ درود ہوتا ہے، ظہر میں فرض پڑھ کر نکل جائے تو صرف 2 مرتبہ، عصر میں پڑھ کر نکل جائے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور 3 مرتبہ دعا پڑھے تو 6 مرتبہ. 10 کا کوٹا مکمل نہیں ہو رہا ہے. صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں نماز جب پڑھو تو فرائض بھی ادا کرو، سنن بھی ادا کرو، واجبات بھی ادا کرو، نوافل بھی ادا کرو. اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور جہنم سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مستحق بنا دے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے درود پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھنے کی. تو آئیے ہم بسر خلوص ادب و احترام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. پڑھیے اللهم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا امینا و مولانا محمد وبارک وسلم. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے. امام فصلانی آپ نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے ارشاد الساری فی شرح بخاری. بہت بڑے عالم میں دین گزرے، مفسر تھے، محدث تھے، فقیہ تھے، تعلیم دان تھے. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک پڑھے میں 7 زمین رکھ دیے جائے، اسی پڑھے میں 7 آسمان رکھ دیے جائے، اسی پڑھے میں فرشتوں کو رکھ دیا جائے، اسی پڑھے میں حور و غلمان کو رکھ دیا جائے، اسی پڑھے میں انبیاء اور مرسلین کو رکھ دیا جائے، اسی پڑھے میں سدرۃ المنتہا کو رکھ دیا جائے، اسی پڑھے میں جنت و جہنم کو رکھ دیا جائے، اسی پڑھے میں کرسی کو رکھ دیا جائے، اسی پڑھے میں عرش اعظم کو رکھ دیا جائے، اور دوسرے پڑھے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھا جائے، تب بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھنا بھاری ہے. یہ اللہ کی قدر کرم کے اندر کہ رب کائنات نے ہم کو ایسے نبی کا غلام بنایا. تو ہم بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ایسے جلیل القدر نبی کے سفر معراج منانے یا نہ منانے کے اوپر ہم مونچھے ہوئے. ارے جتنی خیرات ہم کو مل رہی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے کے پاک کے صدقے میں مل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے. بعض علماء کرام نے اس کی تعداد 1000 سے زیادہ بیان فرمائی، لیکن جتنے معجزات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں. آج ہم ان معجزات کو دیکھ نہیں سکتے. مثال کے طور پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو رہی تھی، سورج ڈوب گیا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارکہ کی اشارے سے سورج کو پلٹا لیا تھا. اس معجزے کو آج ہم نہیں دیکھ سکتے. شام کو جو 2 ٹکڑے فرمایا تھا آپ نے، وہ معجزے کو ہم آج نہیں دیکھ سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی کلیا میں اپنا دست مبارک رکھا تو وہاں سے آپ کی انگشت مبارکہ سے پانی کی نہریں جاری ہوگی. یہ بھی معجزہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ معجزہ آج ہم دیکھ نہیں سکتے. پہاڑ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے. حضرت علی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے تو السلام علیکم یا رسول اللہ کی ندائیں آ رہی تھی. حضرت علی پلٹ کر دیکھا تو کوئی بشر نظر نہیں آ رہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے ساتھ تو کوئی ہے نہیں سوائے میرے، لیکن میری کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں کہ ایک مخلوق ہے کہ مسلسل آپ کو درود و سلام
پہاڑ ہیں جو مجھ پر ہمیشہ سلام بھیج رہے ہیں. تو یہ سلام آج ہم نہیں سن سکتے کہ پہاڑ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج رہا ہوں. جتنے معجزات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ماضی کا حصہ بن چکے. لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 2 معجزات اپنے حبیب کو ایسے عطا فرمائے ہیں جو قیامت تک جاری رہیں گے. ایک ہے قرآن اور دوسرے ہے واقعہ معراج. اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی تدبیر دیکھیے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ عالم الغیب تھا، وہ جانتا تھا کہ بندے کچھ ایسے آئیں گے جو میرے حبیب کے واقعہ معراج کا ذکر کرنے پہ بھی اعتراضات کریں گے. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ تو میری سنت ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا دیا. جب تک روئے زمین پر قرآن پڑھا جائے گا اس وقت تک اس روئے زمین پر سفر معراج کا ذکر ہوتا رہے گا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں. لیکن جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. یہ بات ہے بتا دی کیا ہے ذکر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چاہیں یا نہ چاہیں یہ ذکر جاری رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے میرے حبیب میں آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دوں گا. پوری دنیا چاہے واقعہ معراج کے ذکر کو دبانے کی کوشش کرے، لیکن جب میں اس کو اجاگر کر دوں گا تو کس کی ہمت ہے کہ اس کو نیچا دکھا سکے. تو رب کائنات نے سبحان الذی اسریٰ کہہ کر قرآن حکیم کا حصہ بنا دیا. اور ہم چاہیں یا مجبوری کے عالم میں سفر معراج کا تو ذکر کرنا ہی پڑے گا. جب بھی ہم تراویح میں ٹھہرتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس 15ویں پارے کے اس حصے کو چھوڑ کر ہم مان کے نکل جائیں. اگر نکل جائیں گے تو قرآن حکیم مکمل نہیں ہوگا. تو قرآن حکیم کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سفر معراج کا ذکر کریں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلوایا. اور اکثر عام لوگوں سے نہیں علماء سے بھی ایسا نکل جاتا ہے زبان سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، بلندی پر گئے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ایسا نہ کہو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، بلکہ یہ کہو کہ جہاں جہاں میرے آقا کے قدم لگے ہیں اس چیز کی معراج ہوتی گئی. کیونکہ معراج کا جو سفر شروع ہو رہا ہے مسجد حرام سے شروع ہو رہا ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آ رہے ہیں. تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک صرف حضور تشریف نہیں لا رہے ہیں، ساتھ میں جبرائیل بھی ہے، ساتھ میں براق بھی ہے. لیکن کبھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جبرائیل کی بھی معراج ہو رہی ہے، براق کی بھی معراج ہو رہی ہے. پھر یہ کیوں کہتے ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہو رہی ہے؟ اچھا، سدرۃ المنتہا پر جب جبرائیل امین پہنچے تو وہاں تک تو ساتھ تھے جبرائیل امین، تو وہاں تک جو سفر ہو رہا ہے تو جبرائیل کی بھی معراج ہونی چاہیے وہاں تک. لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ براق کی معراج ہوئی یا جبرائیل کی معراج ہوئی. تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہوں کہ نبی کی معراج ہوئی ہے؟ معراج کے معنی ہے بلندی پر پہنچنا، اور بلندی پر انسان بغیر کسی سہارے کے نہیں پہنچتا. مثال کے طور پر ہم سب انسان ہیں، لیکن ہمارے درمیان اگر کوئی کونسلر ہو اس کی عزت ہماری عزت سے زیادہ ہے. اگرچہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نہیں ہے، لیکن دنیا کا نظام میں بتا رہا ہوں. اگر اس بھرے مجمع میں اگر ایک کونسلر آ کر بیٹھ جائے، پوروں کی نگاہ اس کونسلر کی طرف چلی جائے، تو اس سے معنی یہ نکلتے ہیں کہ ہم تمام میں اگر کوئی بلندی پر ہے تو وہ کونسلر ہے. کیوں؟ ہم میں کیا چیز کی کمی ہے جو ان میں ہے؟ وہ جیسے ہیں ہم بھی ویسے ہیں. تو لوگ کہیں گے ان کے پاس ایک عہدہ ہے، وہ کونسلر ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کونسلر کی وجہ سے وہ بلندی پر پہنچا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ حضور کی معراج ہوئی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی حاصل ہوئی ہے. جبکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام بلندیاں
چونکہ وہ تمام شہروں میں افضل و اعلیٰ ہے. وہاں پر کیا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف ہے، وہاں پر مطاف ہے، وہاں پر صحیح ہے، وہاں پر صفا و مروہ ہے. ان کی وجوہات کی وجہ سے شہر مکہ کو فضیلت حاصل ہوئی ہے. لیکن قرآن حکیم پڑھے آپ، قرآن کہتا ہے اے نادانو یہ تمہاری سوچ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف وجہ سے مکہ معظمہ کو فضیلت حاصل ہوئی ہے. تمہارا یہ گمان ہے کہ مطاف کی وجہ سے مکہ مکرمہ کو شرف حاصل ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ثانوی ہیں. حقیقت میں جو فضیلت حاصل ہوئی ہے مکہ مکرمہ کو، وہ میرے حبیب کے رہنے کی وجہ سے ہوئی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے میرے حبیب، میں اس شہر مکرم و معظم کی قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ یہاں پر کعبۃ اللہ شریف ہے، بس کہ اس لیے کھاتا ہوں کہ آپ کے نالین مبارک اس زمین پر لگے ہوئے. تو آپ کے نالین لگنے کی وجہ سے شہر مکہ معظمہ کو فضیلتیں حاصل ہوئی ہے. شہر مکہ معظمہ کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل نہیں ہوئی. علماء کرام نے تو یہاں تک کہا کہ کعبۃ اللہ شریف کو بھی جو فضیلت حاصل ہے وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حاصل ہے. کیا ہم کو نہیں معلوم کہ تحویل قبلہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ کون سا تھا؟ قبلہ اول بیت المقدس تھا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف نہ پڑتی تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس ہی کو ہمارا قبلہ بناتا. لیکن رب نے کہا اے میرے حبیب، یہ آپ کی چاہت ہے کہ آپ کی نگاہ چاہتی ہے کہ کعبۃ اللہ شریف کو میں قبلہ بنا دوں، لہذا آپ کی رضا کے لیے میں کعبۃ اللہ شریف کو مسلمانوں کا قبلہ بناتا. تو کعبے کو شرف ملا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے. اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں یہ نہ کہو کہ نبی کی معراج ہوئی ہے، بلکہ یہ کہو کہ آسمان پر جب حضور پہنچے تو یہ پہلے آسمان کی معراج تھی. کیونکہ آج تک آسمان بلند تو تھا لیکن حضور کی نالین کا بوسہ دینے کا موقع نہیں ملا تھا. رب کائنات نے کہا آج آ جاؤ میرے حبیب کی نالین کا بوسہ دو تاکہ تم کو دنیا بلند سمجھے، اور بلندی خالق کائنات نے اس کو عطا فرمائی. تو جہاں جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا وہاں پر جو چیزیں تھیں ان چیزوں کی معراج ہوئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج نہیں ہوئی. یہ واقع معراج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت کے 11ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج پر بلوایا، اور اس سال کو تاریخ اسلام میں عام الحزن کہا جاتا ہے. عام الحزن کے معنی غمگین سال. اس کو غمگین سال کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سال حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ کے چچا جو ہر وقت تائید کرتے تھے. قریش کا کوئی سردار ایسا نہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت نہ کرتا تھا، لیکن ابو طالب ہر لمحہ آپ کے ساتھ آپ کی خوش پناہی کرتے تھے، دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کی تعریف کرتے تھے. تو ایسا غمخوار، ایسا مونس چچا جب اس دنیا سے رخصت ہو جائے یقیناً وہ غمگین سال ہوگا. یہی وصال کا غم ابھی بھولے نہیں تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. دوسرا جو حادثہ پیش آیا آپ کی زندگی میں وہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہوا. بعض علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ چند دن بعد، بعض علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں 1 مہینے کے بعد، چاہے چند دن ہو یا 1 مہینے کے بعد. یہ دونوں بنیاد تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. ہر وقت آپ کی تائید اور نصرت میں آگے رہتے. جب دونوں اس دنیا سے گزر گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مغموم ہو چکا تھا. آپ انتہائی غموں کے عالم میں تھے. رب کائنات نے نہ چاہا کہ میرا حبیب غمگین ہو، جس کے صدقے میں غموں کو دور کر دیتا ہوں دنیا سے، وہ میرا محبوب غمگین ہو جائے. جبرائیل کو حکم دیا اے جبرائیل آج دعوت پر بلوا لاؤں، آج میں پوری کائنات کی سیر کراؤں گا تاکہ اس کے دل کو تسلی ہو جائے، غم دور ہو جائے. اب یہاں سے ایک نقطہ علماء کرام اور صوفیاء اکرام بیان فرماتے ہیں، معراج شریف منانے کا حق اسی کو حاصل ہو سکتا ہے جو
اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب غمگین ہے تو اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب تشریف لے آئیے دامغان تک اور پوری دنیا کی سیر کر کے آئیے تاکہ آپ کے دل کو تسلی مل جائے. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ لوگوں کے غموں کو دور کرتے ہیں انہیں کو حق پہنچا ہے کہ وہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنائیں. ان لوگوں کو قطعی حق نہیں پہنچتا جو لوگوں کے لیے مصیبتیں کھڑی کرتے ہیں, جو لوگوں کو غمگین کرتے ہیں, ان کو حق نہیں پہنچتا. لیکن آج ہم دیکھیں کہ معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے مناتے ہیں تو پوری ایمانی قوت اور حرارت کے ساتھ مناتے ہیں. یقیناً منانی چاہیے, ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے باعث نجات ہو جائے. لیکن اس کے بعد بھی غور کریں کہ معراج شریف کو رب کائنات نے اس لیے کروائی تھی تاکہ غم کم ہو جائے بندے کا. اور ہم معراج شریف بھی مناتے ہیں اور لوگوں کو غمگین کرنے کے منصوبے بھی بناتے ہیں. تو یہ منافقت ہے, عملی منافقت کہا ہے علماء اکرام نے کہ آپ کام تو ایک چیز سے راضی ہو جائیں اور کام وہ کریں جس سے نہ اللہ راضی ہو نہ رسول راضی ہو. تو ایسے کام ہم نہ کریں. اب یہ جو معراج کا واقعہ ہوا ہے اس میں علماء اکرام کا اختلاف ہے اور اکثر ہم لوگ علماء کی آڑ لے کر نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج کروایا گیا وہ حالت خواب میں. اب ہم بعض علماء کا قول لے کر ہم بھی یہی کہنا شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جن علماء نے یہ کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جو ہوئی ہے حالت خواب میں ہوئی ہے وہ یوں ہی نہیں کہتے, ان کے پاس دلائل نہیں. اور اس دلائل کو رد کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام نے بھی کچھ دلائل دیے ہیں. نہ ہم وہ دلائل سے واقف ہیں نہ ان دلائل سے واقف ہیں. لیکن چونکہ ہم کو نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا ہے لہذا ہم کہہ دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج ہوا ہے وہ حالت خواب میں ہوا. اب میں آپ کو ایک ایک کر کر وہ دلیل بیان کرتا ہوں جو علماء اکرام نے بیان فرمائی ہے اور اس کے رد میں جو علماء اہل سنت نے جو بیان کی ہے ان دونوں کو سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہمارا ذہن صاف ہو جائے آج کہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے حالت خواب میں ہوا یا حالت بیداری میں ہوا. پہلی دلیل ان لوگوں کی, ان علماء اکرام کی جو یہ کہتے ہیں کہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کو سفر معراج ہوا. کیا ہے دلیل؟ قرآن حکیم کی آیت ہے لا تدرک الابصار وهو یدرکہ. ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے, اللہ کو دیکھ نہیں سکتے, لیکن اللہ رب تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے. آمنا صدقنا, ہمارا ایمان ہے, قرآن حکیم کی آیت ہے, ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے. لیکن علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں آپ نے جو دلیل دی ہے برحق ہے, لیکن ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ تم مجھ کو دیکھ نہیں سکتے. اللہ نے کبھی یہ کہا کہ میں تم کو دکھا نہیں سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اے مولا میں تجھ کو دیکھنا چاہ رہا ہوں. رب نے یہ کہا کہ تم دیکھ نہیں سکتے. رب نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی بتا نہیں سکتا. اگر رب یہ کہتے کہ میں بھی اپنے آپ کو بتا نہیں سکتا تو وہ تو مجبور ہے اور اللہ رب تعالیٰ مجبور نہیں ہوتا. اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک 2 سال کا بچہ ہے اور اس کو یہاں پر ہاتھ لگانا ہے, کیا لگائے گا؟ وہ نہیں لگا سکتا. لیکن اسی بچے کو آپ اپنی گود میں اٹھا دیں اور وہاں تک پہنچا دیں, یقیناً لگائے گا. تو ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی ذات سے گئے ہیں, بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب آج سفر معراج پر تشریف نہیں لائے ہیں بلکہ ہم نے کروایا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر عیب سے پاک ہے. اگر وہ دکھانا چاہے تو وہ دکھا سکتا ہے, وہاں پر کوئی مناہیت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اللہ بھی چاہا تو کسی کو نہیں دکھا سکتا, وہ تو اللہ مجبور ہو جائے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ پہلا ان کی دلیل تھی اور علماء اہل سنت والجماعت کی جانب سے یہ جواب تھا. اب دوسری آیت, اللہ رب تعالیٰ نے جو کہا ہے سبحان الذی اسری, ہم نے سیر کروائی. سیر کا لفظ ہم بھی سنتے ہیں, سیر تفریح پہ جانا. بتائیے کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فلاں شخص کی روح سیر پر گئی, تفریح پر گئی؟ کبھی آتا ہے ذہن؟ جب انسان
انسان سیر اور تفریح پر جائے گا تو جسم کے ساتھ ہی جائے گا، روح تو نہیں جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بیان فرمایا ہے کہ میں نے سیر کروائی ہے، اور سیر کے لیے، تفریح کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا جسم ہو۔ اسی لیے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی ہے وہ حالت بیداری میں ہوئی ہے، حالت خواب میں نہیں ہوئی۔ چنانچہ قرآن حکیم میں یہی لفظ منوان، یہی لفظ اور ایک جگہ استعمال ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے خطاب فرمایا، اے موسیٰ، فرعون بڑے منصوبے بنا رہا ہے، سازشیں کر رہا ہے کہ جتنے لوگ آپ پر ایمان لائے، آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کا وہ تعاقب کرے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارے، چونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کو چھوڑ کر میرے بندے میری عبادت کریں، میری ربوبیت کو مانیں۔ اسی لیے اس نے منصوبہ بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا فَأَسْرِي بِعِبَادِي لَيْلًا، راتوں رات لے کے جاؤ میرے بندوں کو۔ کیوں؟ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، چونکہ تمہارا تعاقب ہو رہا ہے، فرعون تمہارا تعاقب کر رہا ہے۔ اب بتائیے دشمن جب ہمارے پیچھے آئے گا تو ہماری روح کے پیچھے آئے گا یا ہمارے جسم کے پیچھے آئے گا؟ ہماری روح ہو تو کوئی دشمن ہمارے پیچھے آ سکتا ہے؟ دشمن ہمارا تعاقب کرے گا تو اسی وقت کرے گا جب ہمارا جسم ہوگا۔ تو رب کائنات نے اسرا کا لفظ وہاں پر بھی استعمال فرمایا، اسرا کا لفظ یہاں پر بھی استعمال فرمایا۔ دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ جس طرح وہاں پر جسم مبارک ہے، یہاں پر اسی طرح یہاں پر بھی جسم مراد ہے۔ میرا حبیب جو معراج پر تشریف لایا ہے وہ روحانی طور پر نہیں، جسم کے ساتھ تشریف لایا ہے۔ اسی طرح جو علماء اکرام یہ جانتے ہیں، یہ مانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج کروایا گیا ہے وہ حالت خواب میں ہے، ان کی دوسری دلیل حدیث شریف سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر معراج کا جب آغاز ہوا تو کیا کیفیت تھی وہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، آپ آرام فرما رہے تھے مسجد حرام میں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ معراج کا جو واقعہ ہوا ہے خواب میں موجود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور یہ حدیث ہے، حدیث کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وَهُوَ نَائِمٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کا ذکر کیا ہے کہ میں سیر کروایا ہے میرے بندے کو مسجد حرام سے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد حرام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ علماء اہل سنت والجماعت نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت مروی ہے جو آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اس میں کہاں پر یہ ذکر ہے کہ حضور مسجد اقصیٰ میں بھی پہنچے تو وہاں پر بھی آرام کر رہے تھے، ساتویں آسمان پر جب سیر کیے تو وہاں پر بھی آرام کر رہے تھے، سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے وہاں پر بھی آرام کر رہے تھے، بلکہ یہاں پر تو بس اتنا ذکر ہے کہ جب جبرائیل امین آئے آپ کو دعوت نامہ دینے کے لیے تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ابتدائی حالت بیان کی گئی ہے کہ جب یہ سفر معراج کا آغاز ہو رہا تھا تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ میرا حبیب اتنی فضیلتوں والا ہے کہ وہ آرام فرما رہا ہے اور میں اس کا مشتاق ہوں، میں اپنی طرف سے اس کو بلوا رہا ہوں کہ میرے حبیب تشریف لائیے اور لامکان تک، اور جہاں تک میں چاہوں وہاں تک سیر کر کر آپ واپس تشریف دے جائے۔ تو یہ دلیلیں ہیں علماء اہل سنت والجماعت۔ اب آئیے، سائنس تو اتنی ترقی کر چکی ہے کہ اگر سائنس کے نظریے سے بھی دیکھیں تو ہم کو جسم کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کو ماننے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ مکہ مکرمہ سے جو مسجد اقصیٰ کا سفر کا ذکر ہے قرآن حکیم میں، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو مسافات ہے 15,000 کلومیٹر، 1-2 کلومیٹر نہیں۔ اگر ہم یہاں سے بامبے جائیں تو 700 کلومیٹر ہے، اور یہاں سے دہلی جائیں تو 1600 کلومیٹر، یعنی یہاں سے حیدرآباد سے اگر دہلی جائیں تو جتنی مسافات ہیں وہی مسافت مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک ہے، یعنی 15,000 کلومیٹر۔
1 مہینہ لگ جائے گا کم سے کم. اگر میں آج شروع کروں گا تو 1 مہینے کے بعد دہلی پہنچ سکوں گا کم سے کم. اب اگر میں آپ سے کہہ دوں کہ سائنس تو یہ بتا رہی ہے کہ اتنا لمبا سفر ہے, 1500 کلومیٹر ہے, 15,000 کلومیٹر ہے, وہاں تک پہنچنے کے لیے 1 مہینہ لگے گا, اور میں آپ سے کہہ دوں کہ نہیں میں صرف 4 گھنٹے میں جا کر آیا ہوں یا 2.5 گھنٹے میں جا کر آیا ہوں, آپ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اب میں یہ کہوں کہ نہیں میں پلین کے ذریعے سے گیا تھا, اب آپ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے, کیونکہ پلین میں اتنی طاقت ہے کہ 1 مہینے کی مسافت کو 2.5 گھنٹے میں سمیٹ دے. تو اب ہم یہ کب کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے ہیں, خالق کائنات تو خود کہہ رہا ہے کہ میں سفر کر آیا ہوں. جب پلین میں اتنی طاقت ہے کہ 1 مہینے کی مسافت کو 2 گھنٹے میں تبدیل کر دے, تو خالق کائنات تو قادر مطلق ہے. اگر وہ اپنے بندے کو سیر کروا رہا ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ تو عقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے, نقلی طور پر بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لمحے بالبصر میں یہ سیر کر کر واپس تشریف لائے. اچھا, قرآن حکیم کے جو الفاظ ہیں اس پر آپ غور کریں. رب کائنات نے جو بیان فرمایا ہے سبحان الذی اسری, پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی. اچھا, یہاں پر سفر کا لفظ استعمال نہیں ہوا, حالانکہ سفر بھی ہو سکتا تھا. اگر مسجد حرام سے نکل کر مسجد اقصی تشریف لے جا رہے ہیں یہ بھی تو سفر ہے. وہاں سے آسمانوں کی سیر کر رہے ہیں یا سفر کر رہے ہیں تو یہ بھی سفر ہے. وہاں سے سدرۃ المنتہا پر جا رہے ہیں تو یہ بھی سفر ہے. لیکن رب کائنات نے سفر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا, سیر کا لفظ استعمال فرمایا. اس کی وجہ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں سفر جب انسان کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کا وہ مشاہدہ کرتے چلے. جب ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں, جب تک ٹرین آہستہ چلتی ہے ہم کو ہر چیز نظر آتی ہے, لیکن جیسے جیسے اس کی رفتار بڑھتی ہے سوائے درختوں کی کوئی نظر نہیں آتا, اور پلین میں چلے جائیں وہاں تو سوائے بادل کے کچھ نظر نہیں آتا. تو سفر میں آپ تیزی سے جا کر واپس آ سکتے ہیں, لیکن ہر چیز کو دیکھنا ناممکن ہے اس کے اندر. لیکن جب آپ سفر پہ نہیں سیر پر جاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آج میں چھٹی لے کر آیا ہوں 7 گنبد دیکھنے کے لیے, لہذا میں ہر چیز کو دیکھوں گا, گھوم پھر کر دیکھوں گا, چاہے اس کے لیے 2 گھنٹے کیوں نہ لگتے ہو, لیکن ہر چیز کا مشاہدہ کر کر جاؤں گا. تو رب کائنات نے اسی طرح اشارہ کیا ہے. یہ سفر تو مختصر تھا, لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میرا حبیب تیزی سے گیا اور آ گیا, وہ تو ہر چیز کا مشاہدہ کر کر آیا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا اس نے مشاہدہ نہیں کیا. اسی لیے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے سیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے, سفر کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اچھا, اس کے بعد دیکھیں آپ اللہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ سفر معراج کا آغاز بیت الحرام ہی سے کر دے, بیت المقدس کیوں لے جاتا ہے؟ تو خود قرآن حکیم نے اس کی وجہ بیان فرمائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, ہم نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی, جس کے اطراف و اکناف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. اب بتائیے مسجد اقصی کے اطراف و اکناف کیا برکتیں ہیں؟ کوئی کہے گا کہ وہاں پر درخت زیادہ ہے, تو دنیا کی کون سا حصہ ہے جہاں پر درخت نہیں ہے؟ کوئی کہے گا کہ وہاں نہریں ہیں, تو کیا وہی ایک علاقہ ہے جہاں پر نہریں جاری ہو رہی ہیں؟ کوئی یہ کہے گا وہ سرزب و شاداب علاقہ ہے, تو کشمیر کیا اس سے کم ہے؟ کوئی کہے گا کہ وہاں پر انسان رہتے ہیں, تو انسان کیا حیدرآباد میں نہیں رہتے؟ کوئی کہے گا کہ نہیں مومنین رہتے ہیں, تو مومنین کہاں نہیں رہتے؟ کوئی کہے گا کہ وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, تو کیا کعبۃ اللہ شریف میں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا؟ تو وہ کیا چیز ہے کہ جس کی طرف رب نے اشارہ فرمایا کہ اس کے اطراف و اکناف ہم نے برکتیں رکھی ہیں؟ تو علماء اپنا برکتیں ہیں, یہ زرخیز علاقہ ہے, لیکن صوفیاء اکرام نے ایک الگ معنی بیان فرمایا, کہا کہ اس کے اطراف و اکناف میں 30,000 انبیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں. تو رب نے چاہا کہ امت مسلمہ کو یہ پیغام دے کہ اگر تم اپنا رابطہ مجھ سے جوڑنا چاہتے ہو تو میرے محبوب بندوں سے رابطہ پہلے جوڑو.
اسی لیے رب کائنات نے اپنے حبیب کی سنت بنا دی کہ میرے حبیب آپ آئیے یہاں پر اور اپنی سنت بنا دیجئے کہ میرے محبوب لوگوں کی زیارت کرنا آپ کی سنت ہو جائے اور آپ کی امت اس سنت پر جب عمل کرے گی تو ان کے لیے عبادت بن جائے. اور آج ہم کہتے ہیں کہ وہاں جانے سے کیا ہوتا ہے, یہاں جانے سے کیا ہوتا ہے. جہاں پر اللہ والے آرام کر رہے ہیں وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ برکتیں رکھیں. وہ برکتیں کیا ہیں؟ انبیاء اور مرسلین آرام فرما رہے ہیں. 30,000 انبیاء کرام وہاں پر آرام فرما ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر برکتیں رکھی. اچھا دوسری چیز, مسجد اقصی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اور کہا کہ آپ امامت کریں. تو اس کی کیا وجہ؟ روزہ بھی رکھوا سکتا. تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں روزہ وہی شخص رکھ سکتا ہے جو تندرست ہو, جو بیمار ہو, جو سفر پہ ہو, اس کو تو چھوٹ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبادت کروائی ہے جو کسی لمحے ماں ہو ہی نہیں سکتی. میں ٹھہر کر نماز پڑھ رہا ہوں, ٹھہر کر نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا, لیٹ کے پڑھنے کی اجازت, لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا, اشاروں سے پڑھنے کی اجازت, اشاروں سے نہیں پڑھ سکتا, نیت کر کے کہ میں عبادت کر رہا ہوں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر و ثواب عنایت فرمائے, کیونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو نماز ایک واحد عبادت ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتی, اور نماز ایک واحد عبادت ہے جو روزانہ ہم پر پڑھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا کہ اگر تم مجھ سے رابطہ جوڑنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ, مجھ سے رابطہ جڑ جائے گا. لیکن آج ہم اسی نماز کو چھوڑے بیٹھے ہیں. تو دو طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑنے کے. ایک تو نماز پڑھ کر, اگر نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں آتا تو ان لوگوں سے جڑ جائے جو نماز پڑھنے کا طریقہ جانتے ہیں, یعنی اللہ والوں سے جڑ جائیں. یہ دونوں طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں پہلے مسجد اقصی کو لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہاں پر نماز پڑھوائی. اس کی یہی وجہ علماء اکرام بیان فرماتے ہیں. اب اس کے بعد ایک حکمت علماء اکرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے, ہر چیز پر اس کی قدرت چلتی ہے, وہ کسی چیز کے لیے مجبور نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا. چنانچہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہونے والا تھا اور وہ کافی دور تھا, یعنی اس کا جو مقام میں موت ہے وہ کافی دور تھا, اور وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کر رہا تھا. ملک الموت آئے اور کہا حضور اس کی روح قبض کرنی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا قبض کریں. کہا یہاں پر نہیں کرنی ہے, اس کے موت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دور مقرر فرمایا. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا فوری منتقل کر. ہوا جب تیز چلتی ہے تو بڑے بڑوں کو ادھر کا ادھر کر دیتی ہے, تو یہ تو ایک چھوٹا سا انسان تھا, فوری منتقل کر دی ہوا, وہاں پر اس کی روح قبض کرنی چاہیے. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے, بغیر سبب کے وہ کام کر سکتا ہے. جب اس کا نبی کر رہا ہے تو وہ کیوں نہیں کرے؟ لیکن اس کے باوجود جب بھی ہم سفر معراج سنتے ہیں براق کا ذکر ضرور آتا ہے. اللہ رب تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سواری کے لیے براق بھیجا. کیا براق کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا تھا؟ یقیناً ہو سکتا تھا, لیکن اللہ رب تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ دار الاسباب ہے. دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے سبب کے تحت ہوتا ہے, سبب کو نہ چھوڑو. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم پوری ایمانی قوت اور حرارت کے ساتھ جشن معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں, لیکن جب سبب کو اپنانے کا وقت آتا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں مجھے جو پورا سال کھیل کود میں گزار دیتے ہیں. کل ایگزام ہے ان کا, آج وہ کیا کرتے ہیں, اپنا قلم لے جا کر کسی بزرگ کی مزار کے خلاف کے نیچے رکھ دیتے ہیں
اور یہ سمجھتے ہیں کہ کل میں جب ایگزام میں لکھنے جاؤں گا تو یہ پین خود بخود چلنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ایسا ہوتا تو میں بغیر بلاغ کے میرے حبیب کو بلوا دیتا. میں قدرت رکھنے کے باوجود سبب کو اختیار کر رہا ہوں تاکہ تم کبھی سبب کو نہ چھوڑو. لیکن آج ہم سبب کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور کون سا ایسا ولی ہے بتائیے جو عالم دین نہ ہو, جو پڑھا لکھا نہ ہو, جس نے کتابیں تصنیف نہ کی ہوں, بنا پیر ہوں. کیا آپ نے کتابیں تصنیف نہیں فرمائی؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, کیا آپ نے مکتوبات نہیں لکھ پائے؟ ملفوظات آپ کے ہاتھ موجود نہیں ہیں. نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ, کیا آپ سے ملفوظات نہیں ہیں؟ ہر ولی نے علم حاصل کیا اور علم کو پھیلایا ہے, لیکن آج ہم ان کے نام پر علم کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. اور بعض لوگ تو جا کر پورا بایو ڈاٹا لکھ دیتے ہیں وہاں پر, مجھے اچھی نوکری دلا دیجیے. ارے اس کے لیے صلاحیت تو پیدا کریں. جب تک ہم اپنی طرف سے کوشش نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد نہیں فرمائے گا. یہ قرآن ہے, ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو کبھی نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتا. تو یہ غلاف کا استعمال ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم دنیا میں اسباب کو نہ چھوڑیں. یقیناً ہمارا اعتقاد بزرگان دین پر ہے, وہ سر آنکھوں پر ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسباب کو نہ چھوڑیں. اسباب کو اختیار کرتے ہوئے انبیاء کرام اور مرسلین اور تمام اولیاء اعظام کی ہم عظمت کو بجا لائیں, اپنے دل میں رکھیں, لیکن اسباب کو کبھی نہ چھوڑیں. جس وقت ہم اسباب کو چھوڑ دیں گے اس وقت ناکامی ہمارا مسدد بن جائے. اس کے بعد سدرۃ المنتہا کا آخری واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جبرائیل امین رک گئے. یہ واقعہ ہم سنتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے کے آئیے. حضور نے کہا آپ بھی چلیں. کہا ایک لمحے کے لیے بھی میں آگے بڑھوں تو میرے پر جت جائے. یہ جبرائیل امین کہہ رہے آپ یہاں سے آپ آگے جائیں, میں جا نہیں سکتا. اگر میں جاؤں تو پر جت جائے, کیونکہ آپ کی ذات الگ ہے, میری ذات الگ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ حضور کی نالیں تشریف لے جا رہے ہیں. جسم سے چمٹی ہوئی کسی نے عالم خیال میں نالے سے پوچھ لیا کہ جبرائیل بھی کام گئے تھے آگے بڑھنے سے, تجھے ڈر نہیں ہوا؟ اس نے کہا مجھے بھی ڈر تھا, لیکن جب میں نالے مصطفیٰ سے چمٹ گئی تو اب وہ خوف دور ہو گیا. اب کوئی چیز ہو جائے مجھ پر مصیبت نہیں آ سکتی, کیونکہ میں دامن مصطفیٰ کو تھام چکی ہوں. جب تک یہ دامن میرے ہاتھ میں ہے کوئی آگ میرا بات بھی کا نہیں کر سکتی, کوئی چیز مجھے ضرر پہنچا ہی نہیں سکتی. علماء اکرام یہ روایت بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں تمہارے لیے بھی اس میں نصیحت ہے, پوری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے, پوری دنیا تم پر مظالم توڑنے پر آمادہ کیوں نہ ہو جائے, لیکن خبردار کبھی نالے نبات مصطفیٰ کو نہ چھوڑنا. جب تک تم دامن مصطفیٰ کو تھامے رکھو گے پوری دنیا بھی تمہاری مخالف ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کو کامیابی عطا فرمائے. اگر دیکھنا ہے تو نالے نبات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کہ جبرائیل نے کہا تھا کہ میں آگے جاؤں تو چل جاؤں گا, لیکن نالے آگے گئی تو وہ چلی نہیں, کیونکہ وہ نالے پاک مصطفیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے لپٹی ہوئی تھی. تو آج ہم پر بھی لازم ہے کہ دنیا سے نہ گھبرائیں. دنیا یہ جو مظالم ہم دیکھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو مظالم اٹھائے گئے ہیں اس کا عشیر بھی نہیں, کوئی تقابل کیا ہی نہیں جاتا. تو یہ بہت معمولی سے مظالم ہیں جو ہم کو دکھ رہے ہیں, لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم مظالم کی طرف نہ دیکھیں کہ ظالم ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے, بلکہ ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے کوئی کچھ کرے یا نہ کرے ہم ناکام ہو جائیں گے. دشمن کو منصوبہ بنانے کی ضرورت نہیں, ہم خود بخود ناکام ہو جائیں گے. لیکن ایک مرتبہ ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھام لے, ہم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں, پوری دنیا مل کر بھی ہم کو نیست و نابود کرنا چاہے لیکن ہم نہیں ہو سکتے,
چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سرفراز کیے جاؤ گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صاحب ایمان بن کر رہو، مومن بن کر رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن